الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی کامن انٹرسٹ، میں ہوں شیخ احمد فراز۔ آج کا جو ہمارا لاگ نمبر 10 ہے، ہم لوگوں نے کل اب لاگ نہیں بنا پائے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ کچھ معاملات تھے، کچھ لوگوں سے ملنا ملانا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ قبل از میں کوئی اپنی رائے قائم کروں یا اپنی رائے دوں، اس سے پہلے میں کچھ لوگوں سے ملاقات کر لوں، اور اس ملاقات کے بعد آپ لوگوں کو اس کا احوال بتایا جائے۔ ان ملاقاتوں میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میں نے ملنے کی کوششیں کی، اور کچھ صحافیوں سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ جو پاکستان کو آنے والے کچھ دنوں تک میں، کچھ سالوں میں، کچھ دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے کیپشن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 24 جو ابھی خان صاحب کی جو تاریخ ہے 24 نومبر کی، اس میں دراصل ہونے کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور معاملہ آ گیا کہ وہ جہاد کے لے کے نعرے شروع ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے، جو شہباز حکومت ہے، اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس ٹائم اختلافات شروع ہو گئے۔ اس ٹائم باقی لوگوں کو بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی 24 نومبر کی جو کال ہے، وہ کال در حقیقت میں 3 پاسبل رخ اختیار کر سکتی ہے۔ بات کریں گے آج ہم ان ٹاپکس کے اوپر مختصر سی۔ جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کی جو کال دی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کے اندر اس ٹائم قطعاً کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اگر اس بات کو میں تھوڑا سا اور آپ کو ایلیبریٹ کر دوں تو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود 99% لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ جو 24 نومبر کی تاریخ ہے، اس کو عمومی طور پہ لگ یہ رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا پاس دیکھا جائے، کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہیں نہ کہیں یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر عوام ترس نہیں کرتی، جن کی وجہ سے پچھلی کچھ بار لوگ نکلے، شیلنگ کھائی لوگوں نے، اس کے اوپر بڑا ظلم سہا، اور اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ میں بات علیم گنڈا پور کی صاحب بھی کر رہا ہوں۔ تو اس بار انہوں نے ان کو جو اپنی جو 3 رکن کمیٹی جو بنائی ہے، جو کہ مذاکرات کرے گی، اس کے اندر ان کا نام شامل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ٹھہری کہ مجھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اور پنڈی کے جو شہر میں ہمارے ہاں در و دیوار بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں وقت سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، آپ سینس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی تعلقات یا کسی رائٹ یا لیفٹ سائڈ پہ آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جو لاسٹ ولاگ بنایا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میرے ساتھ دوست احباب ملاقات کر رہے تھے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے اور کچھ صاحب اقتدار لوگوں کی جب میری ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں نے اپنا نیریٹو دینے کی بجائے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمپیریٹیو ایک بنا دیا کہ جی دائیں والے یہ کہہ رہے ہیں اور بائیں والے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دائیں اور بائیں کو چھوڑ کے مختصر سا ایک نیریٹو آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں، ایک مختصر سا ایک پیغام آپ تک لے کے چل چلوں۔ 24 نومبر کو لے کے 3 اسٹریٹ فارورڈ پاسبلٹیز ہیں۔ پاسبلٹی نمبر 1، یہ سانحہ 9 مئی پارٹ 2 ہونے جا رہا ہے، اور بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے۔ اس کی سیکنڈ پاسبلٹی کیا ہے؟ سیکنڈ پاسبلٹی یہ ہے کہ خان صاحب کا ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہے وہ 4تھ گیئر میں چلا جائے گا، یعنی کہ 4تھے گیئر میں چلا جائے گا، کیونکہ میں 24 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ والی یونٹی نہیں دیکھ رہا جو کہ یونٹی توقع کی جا رہی تھی میں توقع کر رہا تھا۔ چونکہ اگر آپ ٹی وی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان لوگوں کو کالیں کر کے دیکھ لیں، تو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک عجیب و غریب سی ایک کنفیوژن، ایک عجیب و غریب سی بد زبانی، ایک عجیب سی اکڑ ان کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے دیکھیں سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں،
ان پر حکومت نے نہیں خالی تنقید کی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی تنقید کی ہے اس کے اوپر۔ تنقید شیر افضل مرفت سے سٹارٹ ہوئی، پھر کرتے کرتے باری باری سب نے، سلمان اکرم راجہ نے بھی ہم پہ تنقید کی، تمام لوگوں نے باری باری حصہ، وہ کہتے ہیں نا حصہ، وہ کیا تھا، جسہ ایسا بے سے جسہ، جس کے بس میں تھا، جتنا تھا اس نے اتنا ہم لوگوں کو مارا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو 24 تاریخ آ رہی ہے جس تو لوگ باہر نکلیں گے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 9 مئی پارٹ 2 نہیں، یہ گرینڈ 9 مئی ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ جتنے بھی کیسز میں خان صاحب کو ابھی بریت مل رہی ہے، یہ باقی ایسا ایک ماحول بن جائے گا کہ اس کے اوپر ایک سٹیمپ رکھ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بینڈ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر کر دیا جائے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ لوگ نکلیں گے، ہلکے پھلکے لوگ نکلیں گے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ لوگ نکل آئیں، لیکن ایکچولی میں نکلنے کا مقصد ہے ٹوٹل 4 مذاکرات، 4 باتیں۔ پہلی بات ہے جمہوریت کی بحالی، دوسری پولیٹیکل پریزنرز جتنے بھی ہیں ان کو رہا کیا جائے، تیسرا جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے، فارم 47 کو ہٹا کے فارم 45 کو بٹھایا جائے۔ تو اب یہ جو 3-4 جو بنیادی مقاصد ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کہ جی آپ اس کو بھی اپنی جگہ پہ ریسٹور کریں، یہ جو چاروں کے چاروں مطالبات ہیں، میرا ایک سوال ہے، مجھے گائیڈ کیجئے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ 4 مطالبات یا 2 مطالبات یا ایک مطالبہ، چلے ایک مطالبہ پکڑ لیتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم، آج 26ویں آئینی ترمیم میں بات کر لیں۔ کیا 26ویں آئینی ترمیم میں جب مولانا فضل الرحمان نے گھر کے اندر، کیا پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر صاحب ہیں وہاں وہ موجود نہیں تھے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف؟ کیا وہاں پہ باقی سیاسی جماعتیں موجود نہیں تھیں؟ بلاول بھٹو صاحب کا ایک کلپ ہے جس میں ان سے ایک سینئر صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی؟ بلاول صاحب نے بولا نہیں ہوئی، مولانا صاحب نے بولا ہوئی۔ بلاول صاحب نے بولا کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہے، اور جب ترمیم میں 56 سے زیادہ پوائنٹ تھے وہ آخرکار کام ہو گئے۔ تو جب 26ویں آئینی ترمیم میں جب سب کا کنسنسس شامل تھا، جب کنسنسس ہو گیا، اس کے بعد آپ نے آئینی ترمیم کر دی، کب کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی پولیٹیکل گین کے پیچھے شاید 2 ریزنز ہیں۔ شاید پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہے نا؟ بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، پاکستان میں قطعاً کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، پاکستان میں قطعاً کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی۔ ہاں، جتنے لوگ اس بار اگر کسی نے بھی کوئی ایسا کوئی حرکت کی، کیونکہ یہ دیکھیں نا کلیئر بات ہو رہی ہے کہ پہلے کے پی کیا آتا تھا، اس بار پنجابی باہر نکلے، یہ جو تعصب کی علامت ہے اور یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں، خان صاحب کا قد کاٹ اس سے بہت بڑا ہے، خان صاحب کا اسٹیچر اس سے بہت بڑا ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اسٹیچر بھی اس سے بہت بڑا ہے۔ یہ تو چھوٹی موٹی سیاستیں تھی تو نون لیگ کیا کرتی تھی، یہ تو پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی، یہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف یہ بول رہی ہے کہ جی آپ پنجابی ہیں اور پنجاب کو نکلنا پڑے گا اس بار۔ تو یہ کچھ میں اسٹریٹ فارورڈ اپنی اوپینین دے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ مجھ سے اس بات پہ میرے ویلاگ سے بات ناراض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ناراض ہو جاتے ہیں بھائی۔ جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں، جب آپ ملتے ہیں، جب آپ باتیں کرتے ہیں، وی پی این پہ چھوٹی سی بات آتی ہے آپ اس کا وویلا مچا دیتے ہیں، آپ ہر بات پہ وویلا مچا دیتے ہیں، لیکن کیا آپ اس باتوں پہ کیوں وویلا نہیں مچاتے کہ آپ لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر موجود تھے؟ پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے جو کچھ بھی بولا، ہمیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، میں اس بات کا، میں اور بہت سارے صحافی اس بات وی آر دی بیئر وٹنس، ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ آپ سب لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ اکٹھے ہوئے۔ آپشن دینے والوں نے آپ لوگوں کو بھی آپشن دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے تھرو اور تمام ایک لاجیکل طریقے سے آپ اس کو حل کر لیں۔ ہاں، اگر آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ پاکستان کے اندر یہ کیا نام ہے نسلی اور تعصب کا کارڈ کھیلیں گے، یہ بذات خود آپ کو منع ہے۔ دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے وہ پابند ہے شریعت کا، اور شریعت کے اندر جو گفتگو ہے اسی گفتگو میں رہ کر بات کی جائے تو ٹھیک ہے۔
یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے، یہ پیغام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے، یہ پیغام عوام کے لیے بھی ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان نہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنا ہے، پاکستان نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنا ہے، پاکستان نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بنا ہے، پاکستان نہ مسلم لیگ نواز کے لیے بنا ہے، پاکستان نہ کرپٹ اور چور ڈاکوں کے لیے بنا ہے، پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ وہ ایک نعرہ ہے نا، تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، تو بس اس کے اوپر آپ فوکس کیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسلامکلی آپ کے رائٹس یہاں پہ سلب ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ آئیے، انتشار نہ کیجئے گا۔ مجھے اس انقلاب کی یہ جو ایک پاکستان کے اندر ایک ویو چل رہی ہے نا، یہ انقلاب ہو جائے گا، اور میڈیا آپ کو کیا خبریں دے رہا ہے؟ میڈیا کی خبریں دیکھیں، بالکل زیرو انفارمیشن ہے کسی کے پاس۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی زیرو انفارمیشن ہے سوائے خان صاحب کی دی ہوئی تاریخ کے، اور ہر جگہ زیرو انفارمیشن ہے۔ آج تاریخ ہے 19، ٹائم ہو گیا ہے رات کے 2:30۔ جب میں ویلاگ اپلوڈ کروں گا کیا ٹائم ہوا ہوگا، میرے خیال سے کل کے دن، یعنی کہ آج ہی کے دن 19 تاریخ کو صبح ایک ایسی کو خبر آنے جا رہی ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو سڑک پہ آنے کا پلان ہے، اس کو ایک بہت بڑا شوق لگنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ اور جو پاکستان کے جو اداروں کے بارے میں جس قسم کی جو رائے اختیار کی جا رہی ہے، علی محمد نے کہا جی آپ بیچ میں سے نکل جائیں، ہم جانے اور وہ بات جانے۔ علی محمد صاحب کی بہت انٹیلیجنٹ، بہت اچھی انہوں نے بات کی، لیکن علی محمد صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے یہ 4 مطالبات تو ان لوگوں سے ہیں ہی نہیں۔ آپ کو جن کو بیچ میں سے آپ نکلنے کا کہہ رہے ہیں، آپ کو مطالبات تو ان سے ہیں۔ آپ کا ہی موقف تھا کہ امریکہ آپ کے خلاف ہے، غلامی قبول نہیں ہے، آج امریکہ کے تھرو ہی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک عجیب پیراڈاکس بن چکا ہوا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جس چیز پر بولا کہ وہ چیز غلط ہے، آج پاکستان تحریک انصاف وہ کام خود سے کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب لوگ اپنے تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا، 24 تاریخ کو کسی قسم کے انتشار سے بچے گا، اور اس ملک کی سالمیت میں ہی ہم سب کی سالمیت ہے، اداروں کی بقا میں ہی ہماری بقا ہے، پارلیمنٹ کی بقا میں ہی ہمارے حقوق کی بقا ہے، اور قرآن فرقان کی جو اتھارٹی ہے اس کے اندر اگر ہم سب چلیں تو ہی اس کا ایک حل ہے، یہ لڑائی جھگڑے اس کا حل نہیں ہے۔ اجازت دیں شیخ احمد فراز کو، میری کوئی بات اگر آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو کامنٹ میں یا کہیں پر بھی آپ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا ڈسکرپشن ہمارا ایک گروپ بھی ہے، آپ ہمارا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور اپنا خیال رکھیے، اپنے تمام دوستوں کا، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس وقت اس ملک کے مسائل کا حل کیا یہ طریقہ کار ہے یا کوئی اور بھی ہے۔ انشاءاللہ لاگ 11 میں آپ کو بہت ساری اپڈیٹس دوں گا، مجھ کو جو کہ ابھی معلوم ہے لیکن میں کسی وجہ سے نہیں دے پا رہا۔ اجازت دیں شیخ احمد فراز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔